نفاست بے مثال کو خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جسے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور مجھ کو بنی ہاشم میں سے چنا۔ یہ مسلم شریف کی بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے اپنا نسب نامہ بیان فرمایا، اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے نبی بنی کنانہ کو چن لیا۔ بڑی ہی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ شاید کسی نے آپ سے کچھ کہا تو آپ جلال کی حالت میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا من انا۔ صحابہ سے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا قال انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ پھر اپنی ولادت کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے سب سے بہتر میں بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر ان اچھوں کی دو جماعتیں بنائیں تو ان کے اچھوں میں سے سب سے اچھی جماعت میں سے مجھے بنایا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر ان اچھے قبیلوں کے کئی قبیلے بنے اور مجھے سب سے بہتر قبیلے میں بنایا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر ان اچھوں کے گھر بنائے تو مجھے اچھے گھر والوں میں سے بنایا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، تو میں ان میں سے اچھی ذات والا اور اچھے گھر والا ہوں۔ امام ترمذی نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3540 اور 3541 نمبر کی یہ دو حدیثیں اپنی ترمذی شریف میں جامع ترمذی میں رکھیں۔ یہ جو 3540 نمبر کی حدیث ہے اس کو مسلم شریف نے بھی روایت کیا، اور جو 3541 نمبر کی حدیث ہے اسے مسند احمد نے بھی ڈیکوڈ کیا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے میرے اور تمہارے نبی سب سے نفیس، جماعت کے لحاظ سے میرے اور تمہارے نبی سب سے نفیس، قبیلے کے اعتبار سے میرے اور تیرے نبی سب سے نفیس، گھر کے اعتبار سے سب سے نفیس۔ انا خیرہم من انفسکم، فرمایا کہ جتنے ہیں ان سب سے میں نفیس ہوں۔ اب یہ سارا کچھ اپنی تعریفیں یہ کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ بزبان نبی ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنی خلقت کا بیان فرمانا کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ اپنے قبیلے کا بیان فرمانا کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ اپنے نور کا بیان فرمانا، دعائے خلیل کا ذکر کرنا، یہ فرمانا کہ میں تو اپنی امی کے خواب ہوں، میں تو بشارت عیسیٰ ہوں، اپنے شانہ اقدس کا بیان فرمانا۔ تو دوستو بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، محفل میلاد النبی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی خلقت ہی تو بیان کرتے ہیں، حضور کا پیدا ہونا ہی تو بیان کرتے ہیں، حضور کی نورانیت ہی تو بیان کرتے ہیں، آنے والی نسل کو بتاتے ہیں کہ آپ دعائے خلیل ہیں، آپ بشارت عیسیٰ ہیں علیہ السلام۔ حضور کے دو قبلے ہیں، ان دونوں قبلوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور نے نماز کی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ تھا، اب
خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، حضور کے گھر بار کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی امی جان کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے ابو جان کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے دادا جان کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے چچا جان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سارے کام حضور نے خود کیے، مسلم اور ترمذی شریف، اور جو کام حضور خود کریں وہ سنت ہوتی ہے، وہ بدعت نہیں ہوتی۔ تو یہ بیان جو ہم میلاد بیان کرتے ہیں، کان کھول کے سن لو، یہ سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت کہنے والے اپنا گریبان چاک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، یہ کس طرف عوام کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جس چیز کا حدیث سے ثبوت مل جائے اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شرک نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا۔ ان کے اپنے مولانا، میں نام نہیں لیا کرتا، آپ کو پتہ ہے میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ حضور پہ یوٹیوب کے اوپر یہ پڑھی ہے پوری تقریر، آپ یوٹیوب پہ لکھیے نبی کا نسب نامہ، اور یہ صاحب نبی کا نسب نامہ زبانی یاد کرتے ہیں۔ کوئی یہودی عیسائی زبانی قرآن یاد کر لے اور آگے کہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو تم مسلمان اس کو صحیح مان لو گے؟ خود حضور کے روزے پہ حاضر ہو کے کیا کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا بھانڈ ہوں، میں آپ کا نت ہوں، میں آپ کا میراثی ہوں۔ پھر زبانی حضور کا شجرہ پڑھا، پھر آگے عوام کو بتا رہے ہیں کہ عصر کے بعد ایک شخص آیا میرے پاس کہ جی آپ فلاں ہیں، ہاں جی میں ہوں، حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا اگر واقعی ایسا ہے، چلے ہم آپ کو ہی مان لیتے ہیں، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جب میں نے حضور کا شجرہ شریف پڑھا، تو مجھے حضور کا سلام آیا، تو میں نے کہا کہ میری کوئی تقریر قبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میرا یہ پڑھنا قبول ہو گیا۔ تو پھر مان لو نا اہل سنت و جماعت کو کہ اہل سنت و جماعت سچے ہیں کہ حضور کا میلاد قبول ہوتا ہے، باقی کچھ قبول ہو یا نہ ہو۔ اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں گے، حضور کا میلاد الحمدللہ قبول ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ تیرے نبی کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، پڑھنے اور سننے والے کا قبول فرمانا، اور پھر آپ ہمیں میلاد منانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ کون سا آپ نے دوگلی پالیسی بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ، کوئی جلتا ہے تو جل جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ذکر آیات تلاوت کیجئے، ذکر آیات تلاوت کیجئے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک ذکر ہے ان کا سناتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے مثال، آپ کا قبیلہ بے مثال، آپ کی ولادت بے مثال، آپ کا گھر بے مثال، آپ کے آباء و اجداد بے مثال۔ تو پھر شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ نبی بھی ہماری طرح کے ہیں؟ ان کی تو ہر چیز جو ہے وہ بے مثال ہے۔ ان کا تھوڑا سا علم، ایک دو چند حدیثیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی حضور تو ہماری ہی مثل ہے۔ مجھے آپ کو پتہ ہے شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے، میں بالکل گھبراتا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں، چونکہ ذکر مصطفیٰ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ذکر خود بیان کیا ہے، اور ایک حدیث کافی ہے۔ میں نے 3 حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، اور حوالے الحمدللہ میرے A1 اور درست ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے ان مولانا صاحب کی طرح حضور کا شجرہ شریف زبانی تو یاد نہیں ہے، لیکن میں اس لیے دیکھ کے پڑھا کرتا ہوں تاکہ بہت زیادہ برکت ہو جائے۔ آپ کا شجرہ مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کساب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن یسا بن حمیسہ بن سلامان بن نبت بن کیزار
بن حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارخ بن ناہور بن ساروغ بن ارغو بن فالح بن عیبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لمک بن متوشلخ بن یرد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس علیہ السلام اور بن حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ، میں نے تیرے نبی کا ٹوٹے پھوٹے انداز میں شجرہ اس لیے پڑھا کہ میرا دین میرا ایمان کوئی اور نہیں، میرا دین میرا ایمان میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سنیوں کو ملت ابراہیمی پر پوری طرح قائم رکھے، دائم رکھے، اور جس طرح حضرت خلیل اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی دعا مانگی، ہم بھی حضور کے میلاد پر دعا مانگے، کیونکہ جو دعا حضور کے لیے مانگی جاتی ہے، حضور کے میلاد پر مانگی جاتی ہے، وہ کبھی رد نہیں جاتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں جاتی۔ اللہ جتنے احباب اس وقت محفل میں موجود ہیں، سن رہے ہیں، دور بیٹھے سن رہے ہیں، قریب بیٹھے سن رہے ہیں، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کو حضور کا عشق نصیب فرما دے، ہم سب کو حضور کی غلامی میں قبول فرما لے، ہمیں اپنے چہرے حضور کے چہروں جیسے یعنی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے، یعنی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں حضور کا پکا سچا امتی بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا۔